السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اور ہم میں جو ہمارے پیارے نہیں رہے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں ہوں ایمان، اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا، اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت ہی سے ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں، اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑا پن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا، مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی، تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی، اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ اس کی نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں گزر گئے تھے، اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں دکھائی دیتے تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے، اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے روپے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے کتراتی تھی، اور گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائیگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتے دیکھتی۔ اسے ان کی ٹھاٹ باٹ بہت پسند آتی۔ اونچی ہیل کے سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی نظر آتی، اور انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس سے کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی بہت نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی، اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا، اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی بھی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کی ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی، اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی
کہ اٹینڈ کرے نہ کرے، اس نے بات نہیں کی، اٹینڈ کر لیا۔ ستمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنیں، بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کے ذہن لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکی سے بات چیت بھی نہیں ہوئی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ وہ کب تک اپنا فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسے نمبر سے پھر دوبارہ کال آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی۔ سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کے فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں ہی میں اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک بڑی عقل کی بات کر دی، شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے روز اس کے کالج کے باہر پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس نے فون کیا، میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤ۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاید سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ کے باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ اسے پہچانتا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازے کو کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا، اسمارٹ لڑکا تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنی کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈز کے موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھی، پر خوبصورتی میں وہ ناصر کا اشر اشیر بھی نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں گم رہی۔ اپنی بیوقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ شاہدہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، اگر شادی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر شاہدہ شرما گئی۔
ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک اسمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملیں تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا، میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر ہی دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری ڈھارس بنی رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ گیا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک گھر کا لڑکا اور دوسرے گھر کی لڑکی ہوئی تو ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، اور شاید 5-6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینہ 2 مہینہ بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اسے سچ میں بدل دیا جائے۔ وجاہت کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش بھی تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شور سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شائستہ کو بھی باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی۔ وہ دل کو دبا کر بیٹھ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید اب وہ مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے وہ شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اس سے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں، شاہدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس
اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کے بعد سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر دفعہ ہی یہ رٹ لگا دی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ وہ اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے، اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہے تو وہ اپنی باجی کو تو بھیج سکتا تھا نا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے کلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو ہوتا تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس کی بے التفاتی اور نظر اندازی پر کوئی حرف تک نہ لیا، حرف تک شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے شاہدہ سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوست کی طرح رہتا تھا۔ شاہدہ بلا شبہ حسن و جمال میں یکتا تھی۔ قد، گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دھیانہ مسکراہٹ۔ ہنستی تھی تو گالوں میں گڑے بھی نہیں پڑتے تھے، اس کی وجہ سے ہنستے ہوئے اور بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا بیوی کھوئی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شاہدہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی ہی نہیں۔ وجاہت نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ وہ اس کو خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کوئی بات کرتا تو یہ جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی شاہدہ کے نامناسب رویے کے بارے میں ایک الفاظ تک نہیں کہا تھا۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھی کہ وہ شاہدہ کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر پھر خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے اس سے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ شاہدہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ کچھ دنوں بعد وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنی داماد سے بڑے اتفاق سے ملی اور بہت سی دعائیں دیں۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہ آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے سسرال گئی، وہ محسوس کرتی تھی کہ اس کے ساتھ سسر کا رویہ شاہدہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی کہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی۔
مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی. شاید نئے ماحول کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہو. شاید جب بھی گھر آتی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی. وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی. پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی. شاید ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی. ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی. اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی. ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا. اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے. ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا. پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ٹیم کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا تھا. شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کان میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی. اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے 9 عمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے ہیں اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. وہ انہیں بلیک میل بھی کرتے تھے. ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا. اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھیں کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپٹی باتوں سے متاثر کر کے یقین دلا دیتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا. اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صفت لوگوں کی کمی نہیں ہے، بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. یہ مجبور، بے کس اور اچھی زندگی گزارنے کی لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں. اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کی بھی درجہ بندی ہے. ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر روب ڈالنے کے لیے ایک ساتھ کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں. دوسرے ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ بھولی بھالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں. وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم اینٹتے رہتے ہیں. اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو یہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے. اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا ہوتا ہے اور اسی فلیٹ میں لڑکیوں کو لایا جاتا ہے. ناصر متاثرہ لڑکیوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے. بے وقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی تھیں. وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا تھا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے. وہ لڑکی اس کی بہن نہیں بلکہ اس کے مکروہ دھندے میں ملوث ان لوگوں کی ساتھی ہے. جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے ان سے وہ ان کی سہیلیوں کو موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے تھے. پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے مزید شکار پیدا ہو جاتے. سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی ہے. ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی. وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا. ان 15,000 روپے میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے بچائے۔ بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ شاہدہ کو شدید افسوس ہوا اپنے رویے پہ۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے، کیسے فون کیا؟ میں بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے گلا کھنگار کر صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیں گے؟ میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز پھر آ گئی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں۔ شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی ماں باپ اور شوہر کی عزت کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے نا۔ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں، اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں لڑکیاں جو اپنی عزت کی ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صفت لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کبھی غلط نہیں سوچتے اپنی اولاد کا، مگر اولاد کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے اس بات کا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔